یہ بھی اخلاق کے اندر کہ جو غصہ جب آئے گالی گلوچ نہ کرے، فساد نہ کرے، مار دھاڑ نہ کرے، قتل و غارت نہ کرے، دہشت گردی نہ کرے، بمبانی نہ کرے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں. یہ اسلام کا جو اسلام میں سب سے بڑی عبادت یہ بتائی گئی ہو کسی کو گالی نہ دو، تو مجھے بتائیں کہ وہ مسلمان کیا دہشت گردی کرے گا؟ کیا کسی کو قتل کرے گا؟ کیا بمباری کرے گا؟ کیا ملک میں فساد کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے. وہ مسلمان ہیں ہی نہیں جو یہ کام کرتے ہیں. دہشت گرد مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، قتل کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ملکوں کے اندر فساد مچانا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بمباری کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جس مسلمان کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ ایک گالی پر منہ پہ کنٹرول کر لے تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں جو انسان کو قتل کرے، مارے، لوٹ مار کرے، دہشت گردی کرے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ انہوں نے ڈسگائز کی ہے، ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ کیا، امامہ اور داڑھی رکھ کر مستقل اس پورے اسلام کو بدنام کر دیا. اب یہ ہے کہ امامہ پہننے والا دہشت گرد، داڑھی رکھنے والا دہشت گرد، نبی سنت پہ چلنے والا دہشت گرد. اب اس ساری دنیا کا یہ سٹینڈرڈ بن گیا کیونکہ انہوں نے اس لباس کو پہن کر اپنے آپ کو مسلمان شو کیا اور انہوں نے قتل و غارت شروع کر دیا. یہی ہوا نا. یہ تو ایک ایسا ہو گیا. حالانکہ مسلمان جو قرآن بتاتا ہے، جو ہمارا دین بتاتا ہے، وہ تو محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ امن پھیلانے والے ہیں. جیسے کہ ایک پولیس والا کی وردی کوئی پہن لے، پولیس کی وردی پہن کے وہ قتل و غارت کرے تو پوری پولیس بدنام ہو جائے گی کیونکہ اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. اسی طرح انہوں نے اسلام کی وردی پہنی ہے لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اصل امامے والے، داڑھی والے، وہ تو بہت ہی پیسفل لوگ ہیں. اللہ کے بندو سمجھو اس چیز کو کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. امامے اور داڑھی یہ تو ایک نشانی ہے امن کی، نبی پاک کی محبت کی اور صحیح مسلمان کی نشانی ہے. اس کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے لباس پہن کے اسلام کو بدنام کیا ہے. تو بہرحال مسلمان تو بہت اونچی چیز ہے، بڑی امن والی چیز ہے. تو ایک گالی فرمایا، اگر سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، نمازوں کی طرف نہ دیکھو، مصلوں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ کیا، اپنے اخلاق کی طرف دیکھو، اندر کی طرف دیکھو.